اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی محمد وآل محمد. جناب قاری غل رزقی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس عزاخانے کی مجلس کا آغاز کر دیا ہے اور اب سلسلہ شعراء ہے، اور میں گزارش کر رہا ہوں مولانا جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں مختصر خراج عقیدت پیش کریں. برائے تعزیر ظہور امام زمانہ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ کہ سر خم کیے حسین کی عظمت کے سامنے سر خم عظمت کے سامنے ہر آ رہا ہے آج امامت کے سامنے ہر آ رہا ہے آج امامت کے سامنے کہ نظروں سے میری گر گئے شاہوں کے تاج و تاج، نظروں سے میری گر گئے شاہوں کے تاج و تاج، او سرور کی بے پناہ عنایت کے سامنے. شعر سماعت فرمائیں گے کہ کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی، کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی. ارے قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے. آخری دو شعر وقت سماعت فرمائیں. قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے کہ جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز حشر، جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز حشر، اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے، اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے. آخری شعر مختصر سمائیں کہ تیرو کمان و نیزو
شمشیر کچھ نہیں، تیروں کمان نیزو، شمشیر کچھ نہیں، ارے عباس نامدار کی ہیبت کے سامنے، عباس نامدار کی ہیبت کے سامنے، کہ یہ اذن سیدہ ہے جو خوشنود آ گیا، یہ اذن سیدہ ہے جو خوشنود آ گیا، پڑھنے سلام اہل عقیدت کے ساتھ۔ آئیے یہ تھے جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں جناب فرمان کاظمی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور مختصراً بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ حضرات بس 3-4 شعر کی زحمت۔ منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا، منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا، مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا، منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا، مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا، منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ او گہوارِ حسین سے فطروس جو ماس ہوا، گہوارِ حسین سے فطروس جو ماس ہوا، اور پر بولتا کبھی نہیں، پر بولنے لگا، اور پر بولتا کبھی نہیں، پر بولنے لگا، اور منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا۔ حضرت علی اصغر سے منسوب یہ شعر دیکھیں حضرات۔ او خیموں کی بات
خیموں کی بات اور تھی، میدان کی بات اور اصغر ادھر تو چپ تھا، ادھر بولنے لگا۔ اصغر ادھر تو چپ تھا، ادھر بولنے لگا۔ منبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا، اور 6 ماہ کا لال اور یہ لاکھوں سے گفتگو، 6 ماہ کا لال اور یہ لاکھوں سے گفتگو، اور میدان میں لہو کا اثر بولنے لگا۔ میدان میں لہو کا اثر بولنے لگا۔ منبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا۔ اور آخری 2 شعر کی زحمت حضرات۔ اور مٹ جائیں گے یہ نسلیں، امیہ کو فکر تھی، مٹ جائیں گے یہ نسلیں، امیہ کو فکر تھی، اور میثم علی کے حق میں اگر بولنے لگا، میثم علی کے حق میں اگر بولنے لگا۔ منبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا۔ اور آخری شعر حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ او خاک شفا جواب بنی ہر سوال کا، خاک شفا جواب بنی ہر سوال کا، میری لحد میں زاد سفر بولنے لگا، میری لحد میں زاد سفر بولنے لگا۔ منبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا۔
صاحب، اور اب میں درخواستہ گزارش کر رہا ہوں جناب طاہر کانپوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ جناب طاہر کانپوری۔ دو خطوں کی زحمت ہے کہ کون اب پوچھے گا حر سے زندگی بھر کا حساب، کون اب پوچھے گا حر سے زندگی بھر کا حساب، ہر زباں خاموش ہے ایسا وسیلہ مل گیا۔ کون اب پوچھے گا حر سے زندگی بھر کا حساب، ہر زباں خاموش ہے ایسا وسیلہ مل گیا۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ کون اب پوچھے گا حر سے زندگی بھر کا حساب، ہر زباں خاموش ہے ایسا وسیلہ مل گیا، اور زندگی کی آخری حد پر ملے حر کو حسین، اس کے آگے کے لیے رومال زہرا مل گیا۔ آخری خطہ کہ مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ، مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ، اور جز علی کس کو بھلا معلوم کیا عباس ہے، مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ، جز علی کس کو بھلا معلوم کیا عباس ہے، جو پڑھی مرسل نے اس کو کہتے ہیں ناد علی، جو پڑھی مرسل نے اس کو کہتے ہیں ناد علی، جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ شاعر شام غریبہ محترم عربی عزیز جناب حسن فراز صاحب کو سے درخواست کر رہا ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات خطیب مجلس عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ چند شعر بارگاہ مولا میں نظر کر رہا ہوں۔ ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ عرض کر رہا ہوں نیئر صاحب کہ اسلام کیا وہ سمجھے گا، اسلام کیا ہے وہ نہیں سمجھے گا حشر تک، اسلام کیا ہے وہ نہیں سمجھے گا حشر تک، قربانی حسین پر جس کی نظر نہیں، قربانی حسین نہ سمجھے گا حشر تک، اسلام کیا ہے وہ نہیں سمجھے گا حشر تک، قربانی حسین پر جس کی نظر نہیں، دو مصرع خاص طور سے قربانی حسین پر جس کی نظر نہیں، اور قتل حسین میں وہ برابر کے ہیں شریک، قتل حسین میں وہ برابر کے ہیں شریک، جو ظلم دیکھتے رہے بولے مگر نہیں۔ اسلام کیا ہے وہ نہیں سمجھے گا حشر تک، قربانی حسین پر جس کی نظر نہیں، قربانی حسین پر جس کی نظر نہیں، قتل حسین میں وہ برابر کے ہیں شریک، جو ظلم دیکھتے رہے بولے مگر نہیں، جو ظلم دیکھتے رہے بولے مگر نہیں۔ ہمارے پاس وہ اشک عزا کی دولت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس وہ اشک عزا کی دولت ہے کہ ایک درود بھیجے محمد والے، ہمارے پاس وہ اشک عزا کی دولت ہے جو ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی دولت ہے، ہمارے پاس
وہ اشک عزا کی دولت ہے جو ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے، وہ ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے۔ یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے۔ اللہ درود بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، اگر مگر کی کسی کو نہیں ضرورت ہے۔ آخری شعر مصرے کہ وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب، بھیا ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب کہے گا سارا زمانہ حسین زندہ باد۔ وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب کہے گا سارا زمانہ حسین زندہ باد۔ جسے بھی جینا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں، جسے بھی جینا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں، اسے تو کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ جسے بھی جینا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں، اسے تو کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب نیر مجیدی صاحب کی خدمت۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ کہ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، اور دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں۔ صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں۔ صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں۔ اب ایک دعا جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں، وہ کیا مدازہ فرمایا، اس کر رہا ہوں کہ ہوتا رہوں میں مجلس شبیر میں شریک، فرش عزا کا مجھ کو شرف بار بار دے۔ ہوتا رہوں میں مجلس شبیر میں شریک، فرش عزا کا مجھ کو شرف بار بار دے۔ عیسیٰ اسی دعا میں ہے مصروف رات دن، پروردگار مجھ کو زمین پر اتار دے۔ عیسیٰ اسی دعا میں ہے مصروف رات دن، عیسیٰ اسی دعا میں ہے مصروف رات دن، پروردگار مجھ کو زمین پر اتار دے۔ اور یہ بھی قطع مظاہر والے کہ دیدار خلد اس کو حقیقت میں ہو نصیب، دیدار خلد اس کو حقیقت میں ہو نصیب، جو خواب میں بھی سوئے نجف دیکھتا رہے۔ دیدار خلد اس کو حقیقت میں ہو نصیب، جو خواب میں بھی سوئے نجف دیکھتا رہے، جو خواب میں بھی سوئے نجف دیکھتا رہے، اور جس کو پیغمبروں کی زیارت کا شوق ہو، جس کو پیغمبروں کی زیارت کا شوق ہو، وہ چہرہ علی کی طرف دیکھتا ہے۔ جس کو پیغمبروں کی زیارت کا شوق ہو، جس کو پیغمبروں کی زیارت کا شوق ہو، وہ چہرہ علی کی طرف دیکھتا رہے۔ وہ آخر میں ایک مطلع ایک شعر کہ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے
لیکن خدا کے واسطے جس سے زہرا ہے خفا اس پر تو لعنت کیجیے. بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جس سے زہرا ہے خفا اس پر تو لعنت کیجیے. گزارش کر رہا ہوں استاد الشہراء شاعر روایت جناب اعجاز علی صاحب سے وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. کہاں کے لگے گا وہاں کچھ بات ہے نہیں ڈر والی نہیں رکھا صرف قطع بارگاہ باب العوائد مولا عباس میں سامنے عالم استعدہ ہے اور السلام کے 5-6 فرمان صاحب مولا کہ جس کو کہتے ہیں کائنات وفا، جس کو کہتے ہیں کائنات وفا، سب وہ تیرے حصار ذات میں ہے، سب وہ تیرے حصار ذات میں ہے. اور کیا تیری تشنگی خرید سکے، اتنا پانی کہاں فرات میں ہے. کیا تیری تشنگی خرید سکے، اتنا پانی کہاں فرات میں ہے. چل 5 شعر حاضر ہے خدمت آپ سناوا سلام ہے کہ علی کے چہرے ہوگی میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی. علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی. علی جو میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی. علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے. اور یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون. یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے. یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے. بس آخری شعر سمجھتا کہ خاص طور پر بتاتا ہوں کہ یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے. یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے. نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے. یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے. نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے. کہ درے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز. درے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز. ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے. درے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز.
ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے بزرگ و محترم شاعر اہل بیت جناب اعجازی صاحب بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں اس عزاخانے کی سالانہ مجلس کو خطاب کرنے کے لیے عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کو بلا سے کو تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک اور صلوات بھیج دیں شہزادی کے لیے. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے پیروں کے نصیب میں فرش عزا تک کا سفر کرنا لکھ کے
دوزخ سے بھری ہوئی کائنات میں جنت کے سفر کا شرف بخشا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے کہ اہل دل ہیں، اہل نظر، 40 حسینی ابھی گزرا، اس میں بہت سے افراد ہیں جنہوں نے مشی کی سعادت حاصل کی ہے، نجف سے کربلا پیدل گئے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ اگلے برس جائیں۔ تو فقرہ صرف ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نجف سے کربلا پیدل چلنے کا شرف دے کے ہم جیسے گنہگاروں کو دنیا ہی میں پل صراط سے گزار دیا۔ ہم جیسے گنہگاروں کو دنیا ہی میں پل صراط سے گزار دیا، اور ایسا پل صراط کہ جس کے اس پار بھی جنت، جس کے اس پار بھی جنت۔ یا علی یا علی اس پار دروازہ علی، اس پار دروازہ حسین، دو جنتوں کے درمیان کی پل صراط، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ شرف ہمارے پیروں کے نصیب میں لکھا۔ خدا سب کو بلائے، یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح علیہ السلام میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ جب زائر پیدل سفر کرتا ہے سوئے روضہ حسین اور اس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے، تو جب پسینہ ٹپکتا ہے تو اس سے فرشتہ خلق ہوتا ہے۔ یہ ہے عظمت زائر حسین، یہ ہے عظمت زائر حسین۔ جب حسین کے زائر کے پسینے سے فرشتہ خلق ہو سکتا ہے تو نبی کے پسینے سے انبیاء بنے، تو اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے۔ تو ہمارے برادر جاوید صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آج کی مجلس میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فضائل پڑھ دیجئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ العیاذاً باللہ نہ میں مصطفیٰ، نہ میں جبرائیل، نہ میں قرآن، اور نہ خدا، میں تو علی کا بندہ، تو میں کیا پڑھوں گا؟
البتہ انہوں نے جو پڑھے ہیں قصیدے ان میں سے مجھے جو آتا ہے وہ پڑھ دوں گا۔ تو اس لیے مناسب یہ جانا کہ پہلے یہ عرض کروں کہ بیٹا کیا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ باپ کون ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہ فقرہ تلاوت کیا کہ ادعونی استجب لکم۔ اللہ حکم دعا دے رہا ہے۔ اولین و آخرین میں جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں تقسیمات ہیں، میری طرف دیکھیے گا پلکیں نہ جھپکیں، تقسیمات ہیں، لیکن اکثریت ان کی ہے جو صرف دعا مانگتے ہیں۔ اکثریت ان کی ہے جو صرف دعا مانگتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی اس نے خلق کیے ہیں کہ جو دعا مانگتے بھی ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے بھی ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ کل کی مجلس سے آج کی مجلس متصل کروں گا۔ کل فردوس صاحب کے ہاں جو لوگ مجلس میں تھے، ہمارے جواد بھائی تھے، شباب صاحب وغیرہ تھے، تو شباب صاحب تو نظر نہیں آ رہے، بہرحال جواد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی خلق کیا ہے کہ جو دعا مانگتے بھی ہیں اور دعائیں قبول کرتے بھی ہیں۔ جب ہم جیسے لوگ دروازے پہ ہوں تو وہ دعا قبول کرتے ہیں، اور جب خود انہیں عباس چاہیے ہو تو وہ دعا مانگتے بھی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری۔ آپ نے نعرہ نہیں لگایا تو میں نے سوچا میں ہی لگا دوں نعرہ۔ آپ نے غور فرمایا، جب ہم جیسے منگتے کھڑے ہوں، کشکول طلب لیے ہوئے، تو وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جب انبیاء کھڑے ہوں تو وہ وسیلہ بن کے قبول کرواتے ہیں، لیکن جب انہیں عباس جیسے کی ضرورت ہو تو خود دعا کرتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا تو عباس علمدار کو اس علی مرتضیٰ نے بذریعہ دعا اپنے خدا سے طلب کیا کہ جو علی فقط عطا کرنا جانتا ہے، سوال کرنا نہیں جانتا۔ پوری حیات طیبہ علی مرتضیٰ کی دیکھ لیجئے، نہ جنت مانگی، نہ کوثر مانگا، نہ سلسبیل کا سوال کیا۔ حد یہ ہے کہ اس کی مرضی کا مسئلہ تھا تو وہ بھی دعا کے ذریعے مانگی نہیں، قیمت دے دی، نفس لے لیا۔ ہائے 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 ہائے، قیمت دے دی، مرضی لے لی۔ قیمت کیا ہے؟ نفس، نفس دے دیا، مرضی لے لی۔ ایسے علی نے عباس کو مانگا ہے، تو اب علی مانگتے بھی تو کیا مانگتے؟ کائنات میں ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں جو علی سے بڑی ہو۔ جو کچھ ہے علی کا صدقہ ہے، جنت علی کا صدقہ، کوثر ان کے پسینے کی زکوٰۃ۔ تو یہ مانگے تو کیا مانگے؟ عباس کو مانگا انہوں نے، توجہ چاہ رہا ہوں، عباس کو مانگا۔ اب جب علی نے عباس کو مانگا ہے تو اب عباس کی عظمت کو ہم سمجھے کیسے؟ تو بس نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کر رہا ہوں، اور اگر مناسب لفظوں کے قالب میسر ہوئے
اور محفظ ضمیر کی روح منتقل کر کے آپ تک نظر کر سکا تو چہرے گلاب ہو جائیں گے۔ یاد رہے اس کائنات میں آغاز کائنات سے لے کے اب تک ہر طرح کے منصب دیکھے گئے ہیں، چھوٹے مجھلے بڑے سارے منصب ہیں، اور منصبوں سے رشتے بھی لوگوں کے ہیں۔ یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، تو سارے منصب اور ان کے رشتے بشریت سے۔ لیکن جب ہم نے بشریت اور رشتوں کے رشتے، منصب کے رشتے کو دیکھا، جملے پر غور فرمائیے گا، بشریت اور منصب کے رشتے کو دیکھا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ ہر منصب کا رشتہ بشر سے سرحد حیات کی آخری لکیر تک ہے۔ یہ جو آخری لکیر ہے نا، بس یہی تک زندہ ہے تو منصب ہے، ادھر مرے منصب الگ ہم الگ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ قبر میں ملک الموت یہ کبھی کہہ کے قبر میں نکیرین یہ کبھی کہہ کے مخاطب نہیں کرتے، اور بھائی کمشنر صاحب، اور بھائی منتری صاحب، اور بھائی منسٹر صاحب، تو یہ سب منصب ہی تو ہے۔ تو جب تک زندہ تھے منتری صاحب، منسٹر صاحب، کمشنر صاحب، ایس پی صاحب، ایس ایس پی صاحب، مگر یہ کہ جب مر گئے تو یہ سارے منصب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پتا چلا ہر منصب کا رشتہ بشر کی زندگی تک ہے، زندہ ہیں تو منصب سے رشتہ، مر گئے منصب سے رشتہ ٹوٹ گیا، تھے ہیں نہیں، واہ 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 واہ، تھے ہیں نہیں۔ کائنات میں اکیلا ہے عباس جس کے منصب کا عالم یہ ہے کہ عباس علمدار تھے نہیں، عباس علمدار ہیں۔ آئے آئے آئے، اللہ اکبر۔ عباس علمدار تھے نہیں، عباس علمدار تھے نہیں، عباس علمدار ہیں۔ میں نے سر آپ کی چوکھٹ پر جھکا رکھا ہے، جس نے سر آپ کی چوکھٹ پہ جھکا رکھا ہے، آسمانوں نے اسے سر پر اٹھا رکھا ہے، یہ آسمانوں نے اسے سر پر اٹھا رکھا ہے، جو اٹھاتے ہی نہیں ہیں تیرا پرچم عباس، ہم نے ان لوگوں کو نظروں سے گرا ہے۔ یا ہمارے برادر بزرگ خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نورانی کرے۔ مولانا سید سرکار مہدی صاحب قبلہ عظیم خطیب تھے، عظیم خطیب تھے، اور بے مثل خدمت عزا کی۔ علامہ شمس الحسن صاحب قبلہ بجنوری کے فرزند، جوگی پورے میں ان کے نام کا حال بھی ہے، شمس الملت حال، جہاں پہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا سرکار مہدی صاحب کے فرزند یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہترین ذاکر ہیں، خطیب ہیں، انہیں کبھی سنیے گا آپ۔ علی میاں تو آپ کو انشاءاللہ، علی زیدی تو آپ کو انشاءاللہ سرکار بھائی کی یاد آئے گی، تو میری گزارش ہے کہ انہیں ضرور آپ سنیں، کیونکہ یہ ہماری نئی نسل جو ہے
وہ خداوند عالم ترقی دے اور یہ ذکر کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے۔ تو علی زیدی صاحب جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عباس علمدار تھے نہیں، عباس علمدار ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے، کل جواد بھائی میں نے جو بات کہی تھی ذہن عالی میں ہوگی کہ اللہ قادر ہے اس بات پر، وہ چاہے تو سرکار انیس کو بھیج دے ابھی، اور کہے کہ جاؤ انیس سب کی خبر لو۔ جاؤ دبیر سب کی خبر لو، تو وہ بھیج سکتا ہے، قادر ہے۔ اب معلومہ سرکار انیس تشریف لا رہے ہیں اور ادھر سے سرکار دبیر تشریف لے آ رہے ہیں اور بلال کاظمی بھی کھڑے ہیں۔ آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے دھکا دے کے دوڑیے گا کہ نہیں؟ یہ ساری عزتیں اور سارا احترام دھرا رہ جائے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، شرمائیے نہیں، جو بات سچی ہے وہ کہیے، ہم نیر بھائی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلے دوڑ پڑیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان سے پہلے میں دوڑ پڑوں انہیں دیکھ کے۔ تو اگر وہ آ جائیں تو اب ان کی موجودگی میں آپ بتائیے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عباس تاریخ اسلام کے اکیلے علمدار نہیں ہیں، عباس سے پہلے علمدار حمزہ شیر خدا، اس کے بعد جعفر طیار، ذوالجناحین، جعفر طیار، ارے سب کو چھوڑیے، حیدر کرار، واہ 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 واہ، حیدر کرار تو جعفر طیار بھی علمدار، حمزہ شیر کردگار بھی علمدار، حیدر کرار بھی علمدار۔ ایسے علمداروں کے ہوتے ہوئے جب بھی کہیں عالم کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں نہ حمزہ آتے ہیں، نہ جعفر آتے ہیں، نہ علی مرتضیٰ آتے ہیں، ذہن میں تصویر ابھرتی ہے عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار۔ تو سوال یہ ہے ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، اگر بات کہہ سکا تو ضرور دعاؤں سے نوازیے گا۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ سب علمدار، مگر تصویر کربلا والے علمدار کی کیوں بھرتی ہے ذہن میں؟ اسباب بہت ہوں گے، مگر میں مولا کا ادنا سا مدعا بھی ہوں، تو کبھی کبھی اس زاویے سے بھی سوچتا ہوں شاید یہ فرق اس لیے ہے کہ حمزہ نے علمداری کی مگر ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، جعفر طیار نے علمداری کی مگر ہاتھ سلامت تھے، حیدر کرار نے علمداری کی تو ہاتھ سلامت تھے، مگر اکیلے ہیں عباس جن کے لیے جوش نے کہا دیکھو تو ذرا جرات سقائے حرم کو، ارے تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نا علم کو۔ ہائے 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 ہائے۔ وہ بس حضرت کا لطف و کرم ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ عباس کی تصویر پرچم سے شاید اس لیے جدا نہیں ہوتی کہ جتنے علمدار گزرے ہیں ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا ہے۔ بیان کر کے پھر باپ کے حضور رسائی کی کوشش کروں گا اور بات وہیں پہ تمام ہو جائے گی۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت کی ہیبت ظاہری، ہیبت حقیقی اور ہیبت باطنی
یہ تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر عباس اپنی نگاہوں کے جلال کو ذرا سا رہا کر دیتے تو زمین و آسمان کے مابین صرف موت کا سناٹا ہوتا، لیکن وہ تو قید کیے رہے، اتنا ہی جلال رہا کیا جتنا شامی برداشت کر لیں، کیونکہ امام عادل کے بیٹے ہیں۔ امام عادل کے بیٹے ہیں، اس لیے اتنا ہی جلال رہا کیا نگاہوں سے کہ جتنے میں وہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ جائیں بس، اور بھگدڑ میں وہ خود ایک دوسرے کی جان لے لیں، ٹوٹے ہوئے نیزے کو حرکت کی بھی زحمت نہ ہو۔ تو اب عباس کی شجاعت کا اثر دماغ باطل پر کیا تھا سنیے۔ تاریخ میں ایک نام گزرا ہے ذوالقلائے خیبری، ذوالقلائے خیبری۔ اب اہل لکھنؤ ہیں، شہر ازاں ہے، اہل زباں ہیں، ہم نے تو آپ ہی کے درمیان بولنا سیکھا۔ تو ذوالقلائے خیبری کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرہب کا پوتا لگتا تھا، تو ان کے ہاں لگتے ہی ہیں، حقیقت تو کچھ اور ہوتی ہے۔ ارے علی کے دشمن کا کوئی ایسا رشتہ ہے جسے یقین سے بتا دیا جائے؟ اسی لیے تو ہم ان میں رشتے دیکھتے نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شمار لعنت۔ تو ذوالقلائے خیبری، شباب بھائی ذوالقلائے خیبری تھا، تو یہ اپنے دادا کی طرح بڑا طاقتور اب بڑا کمال کا تھا۔ تو ایک دن اسے کسی نے چھیڑا، یہ کثرت وسرت کر رہا ہوگا، تو کسی نے چھیڑا کہ اپنے دادا کے بارے میں جانتا ہے، اپنے دادا کے بارے میں جانتا ہے؟ کہاں مرہم نام تھا، بڑے بہادر تھے، پہلوان تھے، کہا وہ تو تھے، مگر یہ بھی جانتا ہے مارا کس نے۔ وہ دل ملا گیا کہ میرے دادا کو کون مارے گا؟ کہاں کہ کون تھا؟ کہا علی۔ کیسا لگا؟ کعبے کی دیوار کی طرح دل کے دروازے کھلے۔ علی، نام علی سننا تھا، ایسا لگا جیسے اس کی شہرگ حیات نجس میں کسی نے لہو کی جگہ دوزخ کے شعلے گھول دیے ہوں۔ سب کچھ کتابوں میں لکھا نہیں ہوتا ہے، کچھ محسوس کیا جاتا ہے۔ اس وقت کیا گزری ہوگی؟ اٹھا ہوگا، سانسیں پھول رہی ہوں گی، ٹہل رہا ہوگا غیظ میں، کبھی دائیں کبھی بائیں، آخر کو پوچھا علی ملیں گے کہاں؟ وہ کہا آپ کہاں ملیں گے، وہ شہید ہو گئے۔ کبھی بدلے کا کیا ہوگا؟ وہ کہا کہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو علی کے چھوٹے بیٹے حسین ہیں، ان سے بدلہ لے لے تو تیرے دل کی آگ بجھ جائے گی۔ کچھ دن گزرے، خبر ملی یزید ملعون ہند کا پوتا، ہائے 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 ہائے، کیا میرے مولا نے اپنے شیعوں کو زندہ رہنے کے سلیقے دیے ہیں۔ جب بھی ہنسنے کو دل کرے ہند کا پوتا، وہ ہنسنے کے لیے کافی ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ وہ لشکر اکٹھا کر رہا ہے علی کے بیٹے سے، وکیل صاحب، لڑائی کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں اس کے پاس، موقع مناسب ہے، جنگ اس نے ٹھانی ہے، بدلہ میں لے لوں گا۔ آیا، شام پہنچا، دربار میں کہلا بھیجا، کہہ دو مرحب کا پوتا آیا ہے۔ یہ تو گھبرایا ہوا تھا ہی،
اس نے فوراً ہی کا عزت و احترام سے لاؤ، اپنے پہلو میں کرسی ڈالی، کہ یہاں بٹھاؤ اسے۔ مرحب کا پوتا کرتا ہوا آیا، آن کے بیٹھا۔ یزید نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ میں نے سنا ہے علی کے بیٹے سے لڑنے کے لیے فوجیں اکٹھا کر رہا ہے، لڑائی ٹھانی ہے۔ کہاں صحیح سنا ہے؟ تو کہا کیا ہوا، پریشان کیوں ہے؟ کہ کیا کروں، ایڑی سے چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہوں، لشکر اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تیار ہو جائیے، لشکر اکٹھا نہیں ہو پا رہے۔ ذوالقلع نے کہا ارے کچھ بتائے گا کتنے لشکر اکٹھا ہوئے؟ یزید نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا یہی کوئی 4-5 لاکھ۔ دنیا کے کسی کونے میں رہوں اسی لیے آپ کو یاد کرتا ہوں، اور جب کوئی ادبی جملہ لوگ محسوس نہیں کرتے تو بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ آپ مجلسیں میری یوٹیوب پہ سنیے، ہائے نہ ہوا لکھنؤ، تو پھر لوگ اپنی آبرو بچانے کے لیے واہ واہ سبحان اللہ، تو ماشاءاللہ سب سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، مگر آپ یاد آتے ہیں ہر جگہ۔ تو کہا یہی کوئی 4-5 لاکھ کا لشکر۔ ذوالقلع نے کہا اچھا تو علی کا بیٹا کئی لاکھ کا لشکر لا رہا ہے؟ یزید نے کہا یہی کوئی چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب ملا کے 72۔ تو ذوالقلع نے یزید کو مارا مکہ اور کہا خوف حسین نے تیری عقل کو ضائع کر دیا۔ 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے 5-6 لاکھ اکٹھا کر چکا ہے، اب بھی ہاتھ مل رہا ہے۔ یزید نے اسے پلٹ کے مکہ مارا، کہا پاگل میں نہیں ہوا، دیوانہ تو ہوا ہے۔ یہ 9 لاکھ کا لشکر 72 لوگوں کے لیے اکٹھا نہیں کر رہا ہوں۔ کہا پھر اڑتے اڑتے خبر آئی ہے کہ حسین کے ساتھ عباس۔ کانوں میں خبر آئی ہے کہ حسین اکیلے نہیں آ رہے ہیں۔ عباس کو لا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھے، ایسے عباس کو حق ہے کہ میدان میں کہے ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، سورما صف شکنوں غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس۔ صلوات بھیج دے بابا۔ اب جب باپ بیٹے کی یہ منزلت ہے، کیا کہنے
باپ کی کیا منزلت ہوگی. تو میں ایک واقعہ پڑھے دیتا ہوں اگر زیادہ وقت نہ ہوا ہو. کئی برسوں کے بعد یہ ایام، یہ عزا کے دن آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں، تو بس سن لیجئے، گفتگو تمام کر. یہ بیٹے کی منزل. اب جس نے مانگا ہے خود وہ کیا ہے. مسجد النبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، شانے سے شانہ چھل رہا ہے، اور پیور مجمع ہے، سب صحابی ہیں. کوئی باہر والا نہیں ہے، سب کے سب صحابی ہیں. نئے نئے مسلمان ہیں، نئے نئے نمازی ہیں، نیا نیا شوق ہے. نیا شوق خطرناک ہوتا ہے. بچہ جب 10th پاس کرتا ہے اور اسے ماں باپ بائک دلاتے ہیں تو ہفتے 10 دن اسے نیند نہیں آتی ہے، چونکتا رہتا ہے، اور اٹھ کے بائک دیکھتا ہے کہ یہ صاف کرنے لگے. نیچر ہے، فطرت ہے. اس کے بعد چاہے کباڑ میں جائے، لیکن شروع کا شوق خطرناک ہوتا ہے. تو یہ چونکہ پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے، تو یہ بیفور مسجد میں پہنچ جاتے تھے. پہلے پیک جاتی تھی مسجد، تو بڑے بڑے صحابہ، طاقتور، یعنی ہر کلاس کے صحابی تھے. نماز جاری تھی. محراب میں پل کے نہ جھپکیں. بیٹے کی عظمت آپ نے دیکھی. اب آئیے باپ کون؟ محراب میں سرکار، یہ ہیں صفیں، صحابہ ہیں، عشق خدا میں ڈوبے ہیں، عبادت میں غرق ہیں، آستینوں میں بھلے ہی کچھ چھپائے ہوں مگر کھڑے تو ہیں نبی کے پیچھے مصلی پر. کہ اسی گہرے سناٹے کو توڑتی ہوئی ایک آواز، اور وہ بھی صدائے مہیب، ڈراؤنی خطرناک صدا گونجی. این محمد، این رسول اللہ نہیں، این محمد. اس صدا نے یہ تو آشکار کر دیا کہ آنے والا مسلمان. آواز اتنی ڈراؤنی تھی، مرحب کی آواز سن کے بھاگنے والے. مگر پریشانی یہ ہے کہ نیت کیے ہوئے. تو خود سے نماز کی نیت توڑی ہو یا نہ توڑی ہو، یہ بات جو ہے باطناً ثابت ہے کہ نیتیں اچھے خاصوں کی ٹوٹ گئی. آواز اتنی ڈراؤنی تھی، ایک نے دوسرے کو کونی ماری، دیکھو کوئی خطرہ آیا. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو عجیب الخلقت شخص، ڈراؤنی صورت والا، ایک طویل القامت، جسامت زبردست اس کی، فیل تن. وہ دروازے پر کھڑا ہے اور بڑی کرخت آواز میں کہہ رہا ہے این محمد. نماز تمام ہوئی. کس صحابی میں دم ہے، کس کا جگرا ہے کہ کہے کہ بھائی رکو، کیا بات ہے، کیوں ملنا چاہتے ہو، یہاں تو اپنی جان پر بنی ہے. تو سب نے یہ کہا سنو وہ محراب میں ہے حضور، اور ادھر ہی سے چلے جاؤ. کیا شمع رسالت کے پروانے ہیں، ادھر ہی سے چلے جاؤ. مجمع کائی کی طرح چھٹا. وہ آگے بڑھا، قریب محراب آیا. آپ ہی ہیں محمد؟ کہاں میں ہی ہوں. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ ایک پریشانی لے کے آیا ہوں.
یہ مشکل حل کر دو۔ تو کہا کیسی پریشانی؟ اس نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہیں، میں چاہتا ہوں اسے کھول دو۔ اب وہ بیٹے کی منزل تھی، یہ باپ کی منزل ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں اسے کھول دو۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرے ہاتھ کھول تو دیے جائیں گے، مگر تجھے کچھ سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہ یہ بتانا پڑے گا کب بندھے، کیوں بندھے، کس نے بندھے، کب بندھے۔ کب بندھے، کیوں بندھے، کس نے باندھے۔ کہے محمد یہ نہ پوچھو، بڑی دردناک داستان ہے۔ کہ بتانا تو پڑے گا۔ کہ وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا، پرانا صحابی ہے، وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا تو میں اپنی قوم کا سردار، میں دشمن نوح تھا، مجھے اپنی کلائیوں کی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ میں نے دیکھا طوفان آیا اور نوح اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے، اور میرے دیکھتے دیکھتے کشتی موجوں پر سفر کرنے لگی۔ میں مایوس ہونے لگا، آخر کو غصے میں آگے بڑھا اور میں نے نوح کی کشتی کو پکڑا اور چاہا کہ نوح سمیت کشتی کو ڈبوں، یعنی طوفان میں پلٹ دوں، کہ اتنے میں نوح نے کسی کو بلایا۔ ابھی نوح کی صدا مکمل نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا طوفان کی لہروں پر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ایک جوان رانا برقع پوش ظاہر ہوا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ باندھے اور مجھے کنارے کیا، نوح کی کشتی کو ایک بار پھر رواں کیا اور کہا نوح اب جا رہا ہوں، کوئی ضرورت ہو آواز دینا۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ انشاءاللہ یاد رہ جائے گا واقعہ۔ اچھا تو پھر وہ زمانہ اور آج کا زمانہ، کیا تو نے کوشش نہ کی کہ تیرے ہاتھ کھل جائیں؟ کہے محمد کوشش تو میں نے بھی کی، میرے قبیلے والوں نے بھی کی، مگر یہ کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی کلائی۔ یعنی پوری قوم نے چاہا کہ اسے بچا لے مگر نہ بچا سکی۔ اب پوری قوم کہتی رہے رضی اللہ رضی اللہ۔ اچھا تو کہا جب سے تیرے ہاتھ بندھے، کہا محمد جب سے یوں ہی پڑا ہوا ہوں۔ تو کہا میرے پاس کیوں آیا؟ کہا میں نے سنا کہ ایک فخر نوح آیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میری مشکل وہی آسان کر سکتا ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں آ گئے، آپ چاہیں تو میرے ہاتھ کھول دیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں
میں کعبے کی دیوار میں در کرنے والا علی داخل مسجد ہوا. یہ گھبرائے ہوئے صحابہ انہوں نے جو علی کی آہٹ پائی مڑ مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا. اب جو علی کو دیکھا ہر صحابی چیخا یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے. میاں ہوش کے ناخن خریدو. ہم عام دنوں میں یا علی کہیں تو بدعت, صحابہ مسجد میں کہیں یا علی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا علی, یا علی. بات منزل کی طرف آ رہی ہے آقا کے چاہنے والوں, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے, یا علی. مسجد گونج اٹھی یا علی, یا علی کے شور سے. فطرتاً اس نے بھی مڑ کے دیکھا, دیکھے تو صحیح ہو کیا رہا ہے. اب جو اس کی نظر دروازہ مسجد پر پڑی تو ابھی ہٹا کھٹا ہرا بھرا کھڑا تھا, زرد پڑ گیا. زرد پڑ گیا اور گھبرا کے کانپتا ہوا پیغمبر کی پشت پر چھپنے لگا. رحمت للعالمین نے اس کا بازو پکڑا, سامنے لائے. کہ چھپتا کیوں ہے؟ کہ محمد نہ پوچھو ڈر لگ رہا ہے. کہ کس سے؟ کہ وہ جو جوان آ رہا ہے. کہ اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ تو میرا بھائی علی ہے. کہ کیا پوچھتے ہو؟ یہی تو وہ جوان ہے جس نے میرے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے. واہ فیصلہ پیغمبر اسلام مسکرا کے بولے اچھا تو اس جوان نے تیرے ہاتھ باندھے؟ کہاں؟ تو کہا ٹھیک ہے, اگر اس نے تیرے ہاتھ باندھے ہیں یہی کھولے گا. یا رسول اللہ آپ کھول دیجئے. کہ نہیں, ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جسے علی سزا دے اسے نہ میں معاف کرتا ہوں نہ اللہ, الا یہ کہ خود علی معاف کرے. اب اہل زباں بیٹھے ہیں, دعائیں دینے کا وعدہ کیجئے ہمیشہ کی طرح. تو ایک فقرہ صرف کر رہا ہوں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا یا رسول اللہ دشمن تو علی کا ہے, چھپ رہا ہے, چھپ جانے دیجئے. علی کے چھپتے ہوئے دشمن کو سامنے کیوں لا رہے ہیں؟ علی کے چھپتے ہوئے دشمن کو سامنے کیوں لا رہے ہیں؟ پیغمبر کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں, علی کا دشمن اور میری پناہ میں, یہ کیسے؟ علی کا دشمن اور میری پناہ میں, یہ کیسے؟ چاہے ادھر والا ہو چاہے ادھر والے ہو. اگر علی نے تیرے ہاتھ باندھے ہیں تو علی ہی تیرے ہاتھ کھولیں گے. یہ کہہ کے آواز دی یا علی, کیا حکم ہے یا حبیب کبریاء؟ کہ برادر میرے قریب آؤ. علی یہ مرتضی قریب گئے, دست بوسی فرمائی, سلام کیا. پیغمبر نے کہا برادر
اسے دیکھو، دیکھا کہ پہچانا، مسکرائے، ہاں پہچان لیا۔ کہ اس کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے ہاتھ باندھے تھے؟ کہ یا رسول اللہ ٹھیک کہتا ہے، ہم ہی نے باندھے تھے۔ تو کہ تم نے باندھے تھے تو اب کھول دو۔ کہ ٹھیک ہے، آپ کے حکم میں کوئی عذر نہیں، میں اس کے ہاتھ کھولے دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا؟ کہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ پیغمبر نے کہا کیوں بھائی قبول؟ ہاں ہاں قبول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے، چاہا کہ ہاتھ کھولے، نبی نے کہا رک جاؤ۔ نبی نے کہا یا علی رک جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ شرطیں تو پوری ہو گئی۔ کہا یا علی شرطیں آپ کی پوری ہوئی ہیں، میری کہاں؟ کہا آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط ہے علی ولی اللہ، علی علی۔ تو اب تاریخ کے اس منظر میں دو شرطیں، ایک علی کی ایک نبی کی۔ نبی کی شرط علی ولی اللہ، علی کی شرطیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لفظ بدلتا ہوں، اس منظر میں نبی کی دو شرطیں، علی کی دو شرطیں، نبی کی ایک شرط۔ علی کی دو شرطیں کون سی؟ شرمائیے نہیں، بتائیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ دونوں شرطیں علی کی۔ نبی کی ایک شرط کون سی؟ علی ولی اللہ۔ یہ کتنا اندھا ہے مسلمان، علی کی دونوں شرطیں مانتا ہے، نبی کی ہے۔ تمام ہو گئی بات۔ رسول اللہ کی ایک شرط، علی ولی اللہ ہماری شرط نہیں ہے، رسول اللہ کی شرط ہے۔ رسول اللہ کی شرط پر ہی تمہارا دم نکل رہا ہے۔ علی کی دونوں شرطیں باعث بھائی،
مان لی، نبی کی ایک شرط ماننے کو تیار نہیں. سرکار نے کہا بول، علی نے کہا بول، سرکار کی شرط قبول. ہاں علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. آگے بڑھے مسکرا کے. وارے بلال میاں کس موڑ پہ آئے ہو، چلو مولا کرم کریں گے. آگے بڑھے مسکرا کے، اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، آزاد کر دیا، واقعہ پڑھ دیا، مجمع نے سن لیا. کوئی نتیجہ سمجھ میں آیا؟ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے، محمد الرسول اللہ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے. ہاتھ جب کھلے، جب علی ولی اللہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی علی ولی اللہ نہ کہے گا اس کے ہاتھ بندھے رہیں گے. صلوات بھیجے بابا. بات تمام کر دی میں نے. تو وہ بیٹے کی منزل، یہ باپ کی منزل. جب باپ ایسا ہو تو بیٹا ایسا ہوتا ہے. ایسے ہی حسین نے مرثیہ تھوڑی پڑھا تھا. عباس اب وہ آنکھیں سوئے گی جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے چین سے سوتی تھی. نگر بھائی جی چاہتا ہے بادشاہ نجف کے حضور ہاتھوں کو جوڑ کے، حالانکہ میری اوقات کیا، لیکن چاہنے والا ہوں تو جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، اے دشمن کو معاف کر کے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے والے بیٹیوں کے ہاتھوں کی رسم کھول دو. ارے بیٹیاں اتنی مجبور ہیں کہ لوگ پتھر مارتے ہیں تو زینب پتھروں کو روک بھی نہیں پاتی. محسوس کر کے روئیے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. بھائی اگر ہاتھ ہمارے آزاد ہوں تو ہم آتے ہوئے پتھر کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ہاتھ ہی بندھے ہیں تو جس کا جی چاہے پتھر مارے، جس کا جی چاہے تازیانے مارے، جس کا جی چاہے درے مارے. بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ جائے سوائے غم مظلوم کربلا. اس شہر کے ایک بہت عظیم عزادار حسین، ہمارے جواد بھائی کے والد بزرگوار، جن کا انتقال ابھی شب اربعین ہوا، ان کے 40ویں کی مجلس 28 جولائی کو 28 ستمبر 28 ستمبر کو اسی روضہ کاظمین میں برپا ہو رہی ہے.
دن میں شب میں 7 بجے، 28 ستمبر شب میں 7 بجے روضہ کاظمین میں اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے ہمارے اور آپ کے پسندیدہ خطیب اور مہمان خطیب سرکار علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات 28 ستمبر کو اس مجلس میں شب 7 بجے روضہ کاظمین میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ایک مولا کے عزادار کا 40واں ہے، عزاداروں کے 40ویں جھوم سے ہوں، لیکن مولا کا 40واں روئیے۔ آج سفر کی کئی تاریخ ہے علی بابا؟ آپ کہیں گے سفر، ارے سفر گزر گیا، آج ربیع الاول کی دوسری تھی وہ بھی گزر گئی۔ اس کا مطلب حسین اب جا رہے ہیں، اب اجڑ رہے ہیں، ارے شیعہ اجڑ جائیں گے۔ ذرا نظر بھر کے عزا خانے کو دیکھ لیجئے، 8ویں کے بعد یہ رونقیں کون؟ یہ ہمارے گھروں سے جانے والے، جب ہمارے گھروں کا یہ حال ہوتا ہے تو جب تم مدینے سے گئے ہوگے صغرا کا دل کیسے لگتا ہوگا؟ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، چلا کے روئیے گا، رخصت عزا کے دن ہیں۔ آئی ہو نا ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی، آئی ہو مجلس میں ملکہ، اپنے بچے کا پرسہ لے لو، حسین کا پرسہ لے لو شہزادی۔ بڑی دور دور سے رونے والے آئے، عشق بھی کیا شے، ہنسنے نہیں آئے، رونے آئے، اور اگر روئے بنا چلے گئے تو کلیجہ ہلتا رہے گا، آئے رو نہ پائے، دل میں درد اٹھے گا، رو نہ پائے۔ یہ ہمارے ابوذر بھائی سامنے بیٹھے ہیں، کربلا معلیٰ کا سفر، وہاں جانتے ہیں حالت کیا ہوتی ہے، زوار تڑپتے ہیں، ہمیں کوئی نوحہ سنا دے ہم رو لیں، ہمیں کوئی مصائب کے 2 بول سنا دے ہم رو لیں، نہیں تو ہم گھر جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ کربلا گئے تھے روئے بھی نہ چلے ارے آنسوؤں کا شہر ہے کربلا، شہر عظام حسین کی مجلس ہے۔ خدا اس گھر کو آباد رکھے، یاد رکھے۔ بس سنیے، ایک روایت پڑھتا ہوں اور اب اس کے بعد پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ خدا حافظ میرے امام، معاف کرنا حسین، ہم نہیں پڑھ پائے، ہم نہیں رلا پائے، ہمیں معاف کر دینا مولا۔ اچھا چلو عر کا واسطہ دیتا ہوں، معاف کر دو امام اور توفیق دے دو میرے مولا۔
کہ جب تمہارے مصائب پڑھوں تو یہ در و دیوار کہیں ہائے حسین اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ یہ ایک واقعہ میں علیہ بھائی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی پڑھتا ہوں، شباب بھائی مستقل کبھی کبھی پڑھتا ہوں، تو آج چونکہ قدردان بیٹھے ہیں نیر بھائی بڑے نوحے لکھے ہیں آپ نے، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ اصل میں دیکھیں شریف گھروں کی خواتین بازار تک کو تو جاتی نہیں، پڑوس میں بھی اگر جانا ہوتا ہے تو اہتمام ہوتا ہے۔ اب تو دنیا بدل گئی ہے، چہجائے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں اور بازاروں میں پھرائے جائیں اور اس پر منادی ندا بھی دے یہ فلاں گھرانے کی ہے، تو یہ تو ہر قدم مر جانے والی بات ہے۔ اب ایک واقعہ سن لیجیے۔ یزید ملعون کی زوجہ ہند کے لیے یہ ملتا ہے کہ یہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، تو ہند نے اپنی ایک کنیز کو ایک دن کسی کام سے بازار شام بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو کنیز آئی تو اس کی حالت عجیب، اس کے سر سے آنچل سرکا ہوا تھا، سانسیں تیز تھیں، لگتا تھا ابھی مر جائے گی۔ ہند آگے بڑھی، کنیز کا بازو پکڑا، لا کے بٹھایا، کہا خود کو سنبھال، تیرا کیا حال ہے، لگتا ہے ابھی مر جائے گی۔ اس نے منہ پر تماچے مارے، کہا ملکہ یہ پوچھو میں زندہ کیوں ہوں، میں مر کیوں نہ گئی۔ کچھ بتائے گی کہ میں جیسے ہی بازار گئی میں نے کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے تھے، رو لیے۔ جی چاہتا تھا کہ میرا دم نکل جائے مگر آئے میں نہ مری۔ اس نے کہا اچھا ایسے کون سے قیدی تو نے دیکھے، تو تو جانتی ہے یزید ظالم ہے، آئے دن یہاں قیدی آتے رہتے، ایسے کون سے قیدی تو نے دیکھ لیے کہ تیرا جگر پھٹ گیا؟ کہ ملکہ بتا نہ پاؤں گی، ابھی وہ قیدی بازار میں ہوں گے، ہو سکے چلو دیکھ لو۔ وہ اتنا سننا تھا کہ ہند کے چہرے پر جلال آ گیا کہ کیا کہتی ہے، میں یہاں کی ملکہ ہوں، میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہوں گا ہند آہستہ کہے، کہیں تیری صدا قیدیوں تک نہ پہنچ جائے۔ کہ جب یہ زندہ میں آ جائیں تو ہمیں بتانا، ہم ان سے ملنے ضرور چلیں گے۔ قیدی زندہ میں آ گئے، کنیز نے اطلاع دی ملکہ آ گئے اسیر، چلو کی ملنے۔ کہاں داروغہ زندہ کو اطلاع بھیجوا کہ ہم ملنے کو آتے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا گزر گئی ہے ان پر۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو، تم نہ سمجھو گے، اب ہمارا درد نہ جانو گے۔ داروغہ زندہ آیا، زندان کے دروازے کو یوں پکڑ کے گستاخانہ کھڑا ہوا اور کہا اے قیدیو، تم سے ملنے شام کی ملکہ آ رہی ہے۔
سنو جب وہ آئے تو تم بادب کھڑے ہو جانا اور اس کے سامنے زیادہ نہ بولنا، وہ جتنا پوچھے اتنا ہی جواب دینا۔ علی کی بیٹی نے کہا پریشان نہ ہو، ہم زیادہ نہیں بولتے، ہم اتنا ہی بولتے ہیں جتنا دین کی ضرورت ہو۔ اتنے میں شور اٹھا، ملکہ شام کی سواری آ رہی ہے۔ اب جو سیدانیوں نے دیکھا تو عجب منظر دیکھا، کنیزوں کا حلقہ، بیچ میں یہ آگے آگے کنیز کرسی لیے دوڑ رہی ہے، نہ کہ اس نے زندہ میں کرسی رکھی، خاک پہ آیتیں، کرسی رکھی گئی، ہند قریب آئی، دائرہ ٹوٹا، کنیزیں دو رویا ہوئی، ہند گھوم کے آئی کرسی پہ بیٹھی، دونوں جانب کنیزیں بادب سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ ہند نے کرسی پہ بیٹھ کے خاک نشینوں کو غور سے دیکھ لیا، کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد کہے قیدیو کچھ پوچھوں؟ علی کی بیٹی نے کہا پوچھ کر یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اب آوازوں کو نہ دبائیے گا۔ علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا مدینہ۔ جیسے ہی مدینہ سنا گھبرا کے کرسی سے اٹھی، خاکے زندہ پہ بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی نے کہا تو کرسی پہ بیٹھ، قیدی میں ہوں تو نہیں ہے۔ کہنے لگی بیوی عجیب باتیں کرتی ہو، ابھی کیا کہا تم نے؟ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینہ۔ کبھی بھی ایک بار پھر کہنا، کہا مدینہ۔ کبھی بھی عجیب باتیں کرتی ہے، ایک طرف کہتی ہو مدینے کی ہو، پھر مجھ سے کہتی ہو کرسی پر کیوں نہیں بیٹھتی؟ تم ہی بتاؤ، روز محشر اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پر تھے تو کرسی پر، میں کیا جواب دوں؟ یہ کہہ کے بولی بیوی مدینے کی ہو تو یہ تو بتاؤ کس محلے کی ہو؟ یہ جواب علی کی بیٹی کے لیے آسان نہ تھا، مگر زینب نے ضبط کیا، تڑپ کے آواز دی محلہ بنی ہاشم۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم سنا گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ بیوی نے کہا تو ایسے تڑپ گئی جیسے اس محلے میں تیرا کوئی اپنا رہتا ہو۔ کہنے لگی بیوی کیا پوچھتی ہو؟ ارے میرا سب کچھ تو اسی میں کیا؟ کہ میرا آقا، میری شہزادی، کہ بہت مانتی ہے انہیں، کہ اتنا مانتی ہوں کہ دن رات نمازوں میں دعائیں کرتی ہوں، یا اللہ مجھے مرنے سے پہلے میرے آقا کا دیدار کرا دے، میری شہزادی کا دیدار کرا دے۔ اے بی بی تم قیدی ہو، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تم دعا کر دو میں مرنے سے پہلے دیکھ لوں اپنے آقا اور شہزادی کو۔ بی بی نے کہا نام بتائے گی؟ کہ نام کیا بتاؤں، بڑا پاکیزہ ہے، کہ بتا تو صحیح۔ کہ میرے آقا کا نام حسین، میری شہزادی کا نام زینب۔ محسوس کرنے کی بات ہے، گھر تک روتے جائیں گے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا اچھا تو بہت چاہتی ہے اپنی شہزادی کو؟ کہاں؟
دن رات دعائیں کرتی ہوں، ایک دفعہ دیکھ لوں انہیں مرنے سے پہلے۔ بیوی نے کہا یہ بتا اتنے دن گزر گئے، دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کبھی بھی جس کی کنیزی میں برسوں رہی کیسے نہ پہچانوں گی؟ کہ یہی تو پوچھتی ہوں پہچان لے گی کہاں؟ کب وعدہ کر، کب وعدہ کیا، کب بیٹھ جا۔ اب جو ہند بیٹھی، بی بی نے کہا تو لے پہچان۔ یہ کہہ کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، میں تیری شہزادی زینب۔ ہند گھبرا کے پیچھے ہٹی، غور سے دیکھا، نہیں بی بی تم نہیں ہو، میں ہوں۔ تم نہیں ہو بی بی، تو کہتی تھی پہچان لوں گی، اب وہ تو اب بھی کہتی ہوں، مگر تم میری شہزادی نہیں ہو۔ کہ میں ہی ہوں؟ کہ نہیں، کہ کیوں، کہ وجہ ہے، کہ کیسی وجہ؟ کہ ایک تو تم بے چادر ہو، دوسرے یزید کی قید میں ہو۔ میری شہزادی نہ بیریدہ ہو سکتی ہے نہ یزید کی قید میں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری شہزادی لاوارث نہیں ہے، 18 بھائیوں کی بہن، جن میں عباس جیسا عباس جیسا بھائی، عباس جیسا بھائی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کی چادر کون چھینے گا؟ اسے قیدی کون بنائے گا؟ آدھے منٹ میں مجلس تمام ہو گئی۔ بی بی نے کہا دیکھ ضد نہ کر، میں ہی ہوں، تم نہیں ہو، برا نہ ماننا۔ یا حسین میں ہوں، تو رہی ہے، میں ہوں، تم نہیں ہو۔ تب مانے گی کیسے؟ کہ دلیل دے دو تو مانوں۔ کہ کیسی دلیل؟ کہ جب میں مدینے میں اپنی شہزادی کی کنیزی میں تھی تو میں ان سے قرآن پڑھتی تھی، میں ریل پر قرآن رکھ کے بیٹھی رہتی تھی۔ جب میری شہزادی کی سواری آتی تھی اکثر قرآن ریل سے بلند ہو جاتا تھا۔ بی بی نے کہا منگوا قرآن۔ قرآن لایا گیا، ریل پر رکھا گیا، ادھر زینب اٹھی، ادھر قرآن بلند ہوا، ہند قدموں پر گری۔ اے بی بی یہ کیا ہو گیا؟ اے ہند اماں کا گھر اجڑ گیا، میرا حسین مارا گیا، میری چادر چھینی گئی، میرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعه على اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين
صلواتك عليه وشايعت وبايعت واتبعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين علیہ السلام فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ 28 ستمبر کو انشاءاللہ شب میں 7 بجے روضہ کاظمین میں جواد نقوی صاحب کے والد بزرگوار کے 40ویں کی مجلس برپا ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات اس مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ۔